إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، اپنے دلوں کو تقوی سے لبریز کرنا، اللہ کی قضاء اور رضا پر راضی رہنا اور اس مالک کے کائنات پر حسن ظن رکھنا اور اسی سے امیدیں وابستہ رکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنا لیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ کم الحاکمین نے فرمایا فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ہم نے جو مجرم تھے، جو اللہ کے باغی تھے، جن کی امیدیں اللہ کے علاوہ دوسروں پر تھیں، جو دوسروں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑیاں بنانے والا اور امیدیں بھر لانے والا سمجھتے تھے، ایسے مجرموں سے اللہ فرماتا پھر ہم نے انتقام لیا. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر یہ لازم تھا، یہ حق تھا کہ ہم پھر ایمان لانے والوں، جو اللہ کے اوپر اپنی امیدیں، حسن ظن، اسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز اور گنج بخش سمجھتے تھے، ہم ان کی ضرور مدد کرتے. اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی مدد کی. تو یاد رکھیے، یہ زندگی جو اللہ نے جب سے یہ زمین، یہ کائنات تخلیق کی ہے، تو اس کے اندر کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی اس میں حالات اچھے ہیں، کبھی حالات برے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز سے، وہ خواہ تمہارے مال میں نقصان کر کے، تمہاری جان میں، تمہارے رزق کے اندر کمی کر کے، تمہارے پھلوں اور تمہاری کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، یا پھر تمہاری جانوں کے اندر اللہ تعالیٰ یا تمہیں بھوک سے یا خوف سے، کسی بھی ذریعے اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا. یہ تمہاری زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے. کبھی بندہ بڑا خوشحال ہوتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اور کبھی تنگ دست ہو جاتا ہے. یہ زندگی کا اصول ہے. اور فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے، جو پھر ان حالات کا مقابلہ مردانہ وار کرتے ہیں، خوشخبری ان کے لیے ہے. اور ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ ثمانیۃ تجری علی الناس کلہم ولا بد للناس یلقی الثمانیہ، کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہر انسان نے فیس کرنا ہے، ہر ایک پر آنی ہے.
وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کہتا ہے خوشی اور غم، کبھی خوشی کبھی غم، 2 چیزیں یہ، اور کبھی ملاقات ملن ہے اور کبھی پھر جدائی ہے، اور آسانی اور تنگی، اور پھر بیماری اور تندرستی۔ یہ 8 چیزیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہیں، یہ اس کو پیش آ کر رہتی ہیں۔ آج ہم جن غیر معمولی حالات سے دوچار ہیں، یہ جنگ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، یہ مذموم چیز ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو، لوگو جنگ کی کبھی خواہش نہ کرنا، اپنے دشمن سے لڑنے کی، مٹبھیڑ ہونے کی کبھی بھی یہ خواہش نہ کرنا، کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا وَصَلُّ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت طلب کرتے رہا کرو، اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے، ایسے جنگی حالات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کبھی یہ خواہش نہیں کرنی تھی ایک دفعہ دیکھیں تو اسے لڑ کے ہوتا کیا ہے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، نہیں، اللہ سے عافیت طلب کیا کرو۔ اور فرمایا ایک روایت میں کہ سب سے جو خوبصورت اور اچھی دعا ہے وہ اللہ سے عافیت طلب کرنا ہے، دنیا اور آخرت کی عافیت سب سے بہترین دعا ہے۔ تو اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو، اور فرمایا جب پھر ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ اور سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہنا، پھر لڑنا ہے، پھر بھاگنا نہیں ہے پیٹھ پھیر کے کہ جس کی خواہش کی تھی اب بھائی آپ سامنا کرو۔ اب لوگوں کے اندر بدگمانیاں نہ پیدا کرو کہ یہ تو لڑ ہی نہیں سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو دشمن کے ساتھ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور جب ہو جائے پھر لوگوں کا morale گرانے کے لیے طرح طرح کے پراپوگنڈے کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا اور زندگی کے اندر ایسی مایوسی جو ہے وہ پھر ان حالات میں کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی ہے، بندہ اپنی امیدوں کے جو بندھن ہے وہ ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے خواب چکنا چور ہوتے دیکھتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور قدوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہدایت ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے بادل چھائے ہوئے جنگ کے حالات میں لوگوں کو امید اور خوشخبریاں سنایا کرتے تھے کہ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مکے کے حالات، دشمنوں کی، کفار مکہ کی سختیاں، ظلم و ستم کے پہاڑ، اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اللہ سے کیوں نہیں ہمارے لیے عافیت کی دعا کرتے، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ جو تھے ان پر کیا حالات گزرے تم جانتے ہو؟ ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت اور پٹھوں کو ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا تھا، لیکن ما یصرفہ ذالک عن دین، یہ چیز بھی ان کو، یہ ظلم بھی ان کو ان کے دین سے پھیر نہیں سکا تھا، اور ان کے سر پر آرا رکھ کے ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا، اور یہ چیز بھی ان کو ان کے دین سے برگزشتہ نہ کر سکی، اتنا ظلم و ستم ان کے ساتھ ہوا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو کمال عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنع سے حضرموت تک چلے گا، یہ تقریباً 700-800 کلومیٹر کا فاصلہ یمن کے اندر یہ علاقے، فرمایا وہاں سے چلے گا تو اسے اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا، کسی دشمن کا، کسی لوٹنے والے کا، کسی مارنے والے کا، اللہ کے سوا اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو جو بھی اسلام نہیں لائے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ عدی سنو، میں جانتا ہوں کہ کون سی چیز تمہیں اسلام لانے کے اندر حائل ہے، تم کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ تم دیکھتے ہو کہ شاید یہ کمزور اور ناتوان لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ نہیں عدی، اللہ کی قسم، اس فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اپنے اس دین کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا حتیٰ کہ ایک عورت ہیرا سے، جو عراق کے اندر ایک شہر ہے، وہاں سے چلے گی اور طواف کرے گی خانہ کعبہ کا، 1400-1500 کلومیٹر کا فاصلہ وہ اکیلی طے کرے گی، کسی کی پناہ اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور وہ بلا خوف و خطر یہ طواف کر کے، یہ حج اور عمرہ کر کے چلی جائے گی، کوئی اس کو ٹچ کرنے والا، اس کی طرف بری نظر سے، میلی نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے جو ہیں یہ مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول، کسریٰ بن ہرمز، یہ ہرمز آپ سنتے ہیں نا، ابنائے ہرمز، یہ وہی کافروں کے رکھے ہوئے نام جو ہم نے بدلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خزانے، اس کسریٰ کے خزانے جو ہیں مسلمانوں کو عطا کرے گا، اور پھر یہ لوگوں کے اندر بانٹے جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو مال دیا جائے گا اور لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اتنے خزانے اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا کرے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نقشہ، جو جنگ احزاب، جنگ خندق کے اندر جو حالات تھے، جو واقعات تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کس طرح کھینچا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ وہ وقت وہ تھا، وہ مومنوں پر وہ آیا کہ جب وہ تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے اور تمہارے ہر طرف سے تم پر ٹوٹ پڑے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وہ حالات تھے۔ اور اس وقت یہ منافقین وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور یہ منافقین، تم وہ گمان اللہ پر کر رہے تھے جو تمہیں بڑا اچھا لگتا تھا، وہ گمان، لیکن مومن جو ہے وہ سخت آزمائے گئے، جھنجھوڑے گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں کس طرح جھنجھوڑا کہ یہ منافقین اس وقت بھی بدگمانیاں، مایوسیاں پھیلاتے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، تم یہ گمان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مومن اور اللہ کا رسول جو واپس نہیں آئیں گے، کبھی واپس نہیں آئیں گے، یہ تو ہلاک ہو جائیں گے، اور تمہیں یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے برا گمان کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہو جانے والے تھے۔ اور یہ ایسے حالات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئے کہ ایک چٹان خندق کھودتے کھودتے اچانک سامنے آگے جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی، ایک ضرب اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے ماری، اور پھر نعرہ تکبیر بلند کرتے فرمایا اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ملک شام کی چابیاں عطا کی گئیں، اور اللہ کی قسم میں ملک شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ چٹان اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے دوسری ضرب ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے ایران کی کنجیاں چابیاں عطا کر دی گئیں، اور میں اس کے سفید محلات کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیسری ضرب ماری تو یہ پاش پاش ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ یہ چٹان ہو گئی، اور فرمایا نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں عطا کر دی گئیں اور میں صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ یہ صنعاء بھی آپ کے سامنے خبروں کے اندر یہ شہر ہے، اس کی چابیاں بھی عطا کی گئیں۔ تو یہ ایسے حالات اور واقعات کے اندر مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر خوشخبریاں، حوصلہ افزا باتیں، نہ کہ مایوسی بلکہ اللہ کے اوپر حسن ظن۔ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لے کر آئے گا جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالات اللہ تعالیٰ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں حسن ظن اور اپنے اوپر امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ محترم بھائیو، مسلمان کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ خوشخبریاں سنائے، نہ کہ مایوسیاں پھیلائے۔ تنگی کے حالات میں بھی وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کرے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کے طریقے کو اجاگر کرے۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کہ جب قریب تھا کہ دشمن مدینے کو ختم کر دیتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی سپر پاورز رومن اور پرشین امپائرز کو فتح کرنے کی خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ تو یہ ایک مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الرجل حلق الناس فهو اهلكهم، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، سب سے پہلے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ گویا اس نے ان کو ہلاک کر ہی دیا۔ کہ یہ بزدلی کی اور اس طرح کی چیزیں کہ جس سے لوگ اور زیادہ خوف زدہ ہوں اور کوئی ڈپریشن میں آ کر اس دنیا سے ہی چلا جائے، ایسی باتیں جو ہے وہ لوگوں کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ جو ایسی باتیں پھیلاتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی ہلاک کرنے والا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان حالات میں صبر و استقامت سے اور لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قبولیت کے ان ساعتوں میں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا رب العالمین ان حالات کو جلد از جلد رفع فرما۔ یا رب العالمین امن و سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کے اندر خوشی اور اس چیز کو کہ وہ تیرے اوپر ہی امیدیں رکھیں۔ یا رب العالمین یہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین غم کے بادلوں کو یا رب العالمین ختم فرما۔ یا رب العالمین جنگ کے حالات کو ختم فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں ان کی سازشوں کو حاک میں ملا۔ یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔